پوری انسانی تاریخ کے اندر جس چیز نے انسانوں کو ترقی اور ایوولوشن کی طرف بڑھایا، ان میں سب سے مین فیکٹر ہے لینگویج، یعنی زبان اور الفاظ، کیونکہ اسی کی مدد سے لوگ صرف ایک گھر کی بجائے ایک معاشرے کا حصہ بنے، ایک دوسرے سے جڑتے گئے اور دنیا بھر کے انسان ایک ساتھ مل کر ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ اسی معاشرے نے آگے چل کر مشہور سیاستدان اور ملٹری جنرل پیدا کیے جنہوں نے اپنی قوموں کی قیادت کی اور انہیں دنیا کی عظیم ترین قوموں کے اندر شامل کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ترقی کے اندر آرٹ نے بھی اتنا ہی حصہ ڈالا۔ کئی جینیس اور ذہین دماغوں نے مل کر اپنی شاعری، موسیقی اور فلسفیکل سوچ سے سوئی ہوئی قوموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ مثال کے طور پر اس کی تاریخ میں سب سے بڑی مثال ہے رینیسانس، یعنی یورپ خصوصاً اٹلی سے اٹھنے والی ایک ثقافتی تحریک جو کہ 14 سینچری سے 17 سینچری تک جاری رہی۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آرٹ کے ذریعے آرتھوڈوکس کرسچن کی زبردستی اپنی قوم پر مسلط کی ہوئی سوچ کا خاتمہ ہوا اور لوگوں کو آخرکار سوال کرنے اور خود اکیلے اپنی رائے کا اظہار دینے کا موقع ملا، جس سے کئی تخلیقی دماغ کھل کر سامنے آئے۔ اس میں خاص طور پر پینٹر شامل ہیں، مثلاً مائیکل اینجلو اور لیونارڈو ڈیونچی وغیرہ۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے یورپ صدیوں کی جہالت سے باہر نکلا، روشن دماغ اور مہذب معاشرہ پیدا ہونا شروع ہوا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایک آرٹسٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ برِ صغیر میں اس کی سب سے اچھی مثال علامہ محمد اقبال ہیں، جن کی شاعری نے قوم کو جگانے میں اتنا ہی اہم کردار ادا کیا جتنا کسی فوج کا سپہ سالار اپنی قوم کی اور فوج کی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال ہمارے لیے ایک سیلیبریٹی ہیں جنہیں لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کی باتوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ مگر اب جب کہ انٹرنیٹ اور خاص طور پر سوشل میڈیا دنیا بھر سمیت گھر گھر کے اندر عام ہو چکا ہے اور اس نے آج جو سیلیبریٹی کلاس پیدا کرنا شروع کر دی ہے وہ یہ ہے، جو آپ کو خاص طور پر ٹک ٹاک پر ملتے ہیں۔ کوئی اپنی واک کی وجہ سے ملین فالوورز حاصل کر لیتا ہے تو کوئی جانور کی طرح زبان نکال کر روڈ پر اس طرح سے چھلانگے مارنے کو ٹیلنٹ کہتا ہے، کوئی ہونٹوں کو ہلا کر گانوں پر لپ سنگ اور کوئی ناچ کر جسم کی نمائش کر کے خود کو سیلیبریٹی سمجھتا ہے۔ جو لڑکیاں پہلے امیروں کے پیسوں کے لیے ناچتی تھی آج دنیا کے سامنے کچھ لائکس اور فالوورز کے لیے ناچ رہی ہیں۔ یہ سستی شہرت کے لیے کسی حد تک اور کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تو اور آج کل بہت سی ویڈیوز کے اندر مائیں اپنی بیٹی کے لیے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہیں کہ میری بیٹی کو لائک اور فالو کریں۔ ان لوگوں نے ایک آرٹسٹ یا سیلیبریٹی کی ڈیفینیشن کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے، جو دراصل ہمارے معاشرے اور اس کی سوچ کو دکھاتی ہے کہ عوام کے لیے ایک سیلیبریٹی اور ایک آرٹسٹ کا کیا مطلب ہے۔ یہاں کتنے کریٹیو دماغ موجود ہیں جو کہ معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی پازیٹیو بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ہر ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ٹک ٹاک پر اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کافی کریٹیو اور میننگ فل کنٹینٹ بنا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو میجورٹی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ٹیلنٹ یا کریٹیوٹی شروع سے موجود ہی نہیں ہے۔ میجورٹی میں یہاں پر ایسے لوگ سیلیبریٹی بن چکے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی کریٹیو دماغ ہے اور نہ ہی خود کی کوئی اوریجنیلٹی۔ اسی لیے ایک آرٹسٹ کا پہلا امتحان یعنی کریٹیو سوچ، اسی کے اندر ہی یہ 90% سیلیبریٹیز فیل ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اصل کریٹیو سوچ کے دماغ دب کر رہ جاتے ہیں، کبھی دنیا کے سامنے کھل کر آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایپلیکیشن کو استعمال کرنے والے لوگ مسلسل بڑھ رہے ہیں اور مشہور بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ بہت لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ ٹک ٹاک ایپلیکیشن کو ڈیزائن ہی آپ کی ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ اسے بنانے والے آپ کی نفسیات کو سمجھ کر آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو اس کا اتنا ایڈکٹیو بنا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ آپ ایک ذہنی مریض بن کر دن کا زیادہ تر حصہ موبائل فون سکرین پر بیٹھ کر برباد کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2020 تک یہ دنیا کی سب سے تیزی سے مشہور ہوتی ایپلیکیشن بن چکی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک ایسا راز جس کے بارے میں یہ ایپلیکیشن جانتی ہے کہ آج 2022 کے انسان کا کسی چیز کو دھیان سے کئی گھنٹے یا منٹ بیٹھ کر دیکھنے کا شوق ختم ہو چکا ہے۔ وہ کچھ ہی منٹ سے زیادہ ایک چیز کی سیریسنس کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے 20 یا 30 سیکنڈ کے لیے ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے، اور جیسے اس کا انٹرسٹ اس ویڈیو میں کم ہونے لگے تو وہ سوائپ کر کے دوبارہ نئی ویڈیو کو روک کر اس کے اندر انٹرسٹ کو لینے لگے، اور یوں یہ سلسلہ کئی بار گھنٹوں تک چلتا رہتا ہے اور آپ کے دماغ کو یا آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اٹھتے ساتھ ہی میرا دن اتنی تیزی سے کیسے گزر جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے آپ کے دماغ میں ریلیز ہونے والا ایک خاص قسم کا ہارمون ڈوپامین۔ یہ ہر انسان کے دماغ میں قدرتی طور پر اس وقت خارج ہوتا ہے جب انسان کسی نشے کا عادی ہو اور اسے وہ نشہ مل جائے، یا پھر کسی خوشی کی سچویشن میں۔
مثال کے طور پر آپ کے پسندیدہ فاسٹ فوڈ آپ کے سامنے آنے پر اور اسے کھانے پر جو خوشی آپ کو ملتی ہے وہ دراصل آپ کے دماغ کے اندر اسی ڈوپامین کے خارج ہونے کی وجہ سے ہی ملتی ہے، اور اسی ڈوپامین کی خوشی کے لیے آپ بار بار اس فاسٹ فوڈ کو کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ عارضی طور پر اس ڈوپامین کے نشے کا عادی ہو چکا ہے، اور ہر بار یہ فاسٹ فوڈ کا نشہ ملنے پر آپ کا دماغ اس ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے اور آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب کچھ سیکنڈز کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے دماغ کو خوشی ملتی ہے اور یہ ڈوپامین دماغ میں ریلیز ہوتا ہے تو آپ بار بار اس کے لیے واپس آتے ہیں اور بار بار اس اپلیکیشن کو کھول کر چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کے اندر کنٹینیوسلی ڈوپامین کی مقدار کو بڑھا رہا ہے اور اب اس کا کسی نشے کی طرح عادی ہو چکا ہے۔ ڈوپامین قدرتی طور پر دماغ کو خوشی کا احساس دلوانے کے لیے موجود ہے جب ہم کوئی خوشی کی خبر سنیں یا کسی جگہ پر اچھا محسوس کریں، لیکن یہ باقی طریقے کیونکہ مصنوعی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ اس کی مزید ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مزید لت کے اندر لگ کر زیادہ سے زیادہ وقت اس پر برباد کرنے لگتے ہیں۔ پورن ایڈکشن کے کیس کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نشہ ہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس اپلیکیشن نے بنا کچھ کیے اس کام کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آپ بنا کچھ اوریجنل کیے اور کریٹو کیے بغیر بس مشہور ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ آپ کو ٹرینڈ بھی خود ہی ڈھونڈ کر دیتی ہے کہ کیا ویڈیو بنانی ہے، میوزک بھی خود دیتی ہے، ایڈیٹنگ بھی، آپ نے بس لپ سنک کرنا ہے یا پھر یہاں سے نکل کر وہاں کو چل دینا ہے اور ملین میں اس ویڈیو پر بھی ویوز آ جائیں گے۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسی ویڈیوز کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ کیا باقی انسانوں کی ٹانگوں کی جگہ سپرنگ لگے ہوئے ہیں؟ ایسا کیا انوکھا ہے جو کہ یہ سیلیبریٹیز کر رہے ہیں اور عام لوگ نہیں کر سکتے؟ اس کا کوئی سٹینڈرڈ یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کے بعد پھر ایسے ہی لوگ آپ کے سیلیبریٹیز بن کر اور آپ کے انفلوئنسر بن کر پبلک میں آگاہی پھیلائیں گے۔ یہ ویڈیوز بنانے والوں کا تو چلو پھر بھی فائدہ ہے کہ انہیں لوگوں سے مفت کی اٹینشن ملتی ہے، انہیں اچھا پروٹوکول ملتا ہے، برانڈ کولیبریشن سے پیسے کمانے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن انہیں دیکھنے والوں کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے، ان کی سوچ کتنے نیگیٹو انداز کے اندر بدلتی ہے کہ وہ اس سب کو دیکھ دیکھ کر نارملٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر مشہور ہیں ان کے اندر ایک چیز تو کامن ہے، اور وہ ہے میٹیریلسٹک سٹینڈرڈز، پیسے کی نمائش، گورا رنگ، اس کے علاوہ بیوٹی سٹینڈرڈز جو کہ بے تحاشا فلٹر اور میک اپ کا کمال ہیں۔ اب انہی کو دیکھ دیکھ کر عام لڑکیاں بھی ڈپریشن کے اندر جانے لگتی ہیں، انہیں اپنا آپ بھی پسند نہیں آتا، اور اب اس اپلیکیشن پر یہ سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکا ہے، اور اس سے ہٹ کر جو لڑکی بھی ایسی ویڈیوز بنائے گی جو عام لڑکیوں کی طرح ہو وہ یہاں پر مشہور نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی ان لڑکیوں کی طرح اٹینشن حاصل نہیں کر سکتی، جس سے مجبور ہو کر یہ لڑکیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں جو اپنے آپ میں چیپ پبلسٹی کے لیے بالکل انوکھے ہوتے ہیں۔ اس میں جسم کی نمائش بھی شامل ہے اور کسی طرح کا سکینڈل بھی۔ ہم بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ فلمز کی صورت میں ہو یا ڈراماز کی صورت میں یا کسی ریئل لائف کا کوئی کریکٹر ہو، کسی نہ کسی سے انسپائر ضرور ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کوئی اوریجنل کریکٹر ہو۔ مثال کے طور پر ایک لڑکے کا پسندیدہ سیلیبریٹیز ایک ایسا ہیرو ہے جو کسی فلم میں ویلن کا کریکٹر نبھاتا ہے، اس کا سٹائل کسی شخص کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ بالکل اسی کی طرح بننا چاہتا ہے۔ اب ریئل لائف کے اندر یہ شخص اسی ہیرو کی طرح فلمز کے اندر تو کام نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا ہیوی کیمراز اور پروڈکشن ہاؤس ہے۔ اب یہاں پر ٹک ٹاک اپنا کام کرتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو ٹریگر کرتا ہے کہ صرف اس فلم کے بول یا اس کے میوزک کا آڈیو لو اور اس پر اپنی مرضی کی لپ سنگ اور ایکٹنگ کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو، مگر اسی دوران آپ غور کریں کہ ایک بار پھر سے اس نے آپ کے ٹیلنٹ کو مار دیا ہے، کیونکہ آپ ایک کریکٹر کی کاپی کر رہے ہیں، خود سے کچھ نہیں ہے۔ اوریجنیلٹی کے معاملے میں یہاں پر آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ ایک آرٹسٹ یا کریٹو دماغ کی نشانی ہے۔ اور اب یہی لوگ آپ کے ٹرینڈ سیٹرز بھی ہیں، جنہیں گورنر ہاؤس کے اندر بلا کر اویئرنیس کے لیے کہا جائے گا، پروگرامز میں بلا کر انٹرویوز ہوں گے جو اپنی کامیابی اور شہرت کی کہانی کو سنائیں گے تاکہ یہ معاشرے کے لیے یا باقی نوجوان نسل کے لیے ایک انسپریشن بنے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی اور فحاشی جو کہ پہلے دبی ہوئی تھی یا کسی کے گھر تک محدود تھی، وہ کھل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ لوگوں کی سوچ میں یہ مشہور ہونے کا سٹینڈرڈ بنتی جا رہی ہے، جسے یہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اخلاقیات کا جنازہ نکالنا اور جھوٹی خبریں پھیلانا یہاں پر معمولی سی بات ہے، جو کہ زیادہ تر آپ کو ٹک ٹاک سٹارز میں یا ان کی نفسیات میں کامن ملیں گی۔ سو اس پوری کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کریٹیوٹی کی اہمیت کا احساس دلوایا جائے۔ دیکھیں، ہمیشہ مشکل مسئلوں سے اور سوالوں کی مدد سے ہی سچ سامنے آتا ہے۔ صرف 20 سے 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کے اندر کوئی بھی شخص آپ کو کوئی فائدے کی بات نہیں سمجھا سکتا، اور جو ایسا کر رہا ہے وہ دراصل آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، خاص طور پر جو صرف ٹرینڈ کو دیکھ کر بس صرف ویڈیوز ہی اپلوڈ کرتا جا رہا ہے، پھر چاہے وہ جیسی بھی ہوں، ورنہ ٹک ٹاک کا الگوریتم ایسا ہے کہ وہ ایسے کنٹینٹ کو جو کہ مسلسل اور کوئی بھی ٹک ٹاکر ڈیلی اپلوڈ نہ کرے تو انہیں ریکمینڈ کرنا بند کر دیتا ہے یا اس کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کریٹو لوگ ہمیشہ ٹرینڈ سے ہٹ کر اپنی الگ شناخت اور پہچان بناتے ہیں، اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔
دنیا کو نہ دوسرا علامہ اقبال چاہیے، نہ قائد اعظم، نہ آئنسٹائن، نہ نیوٹن، بلکہ اپنی خود کی تخلیق کی سوچ رکھنے والا ایک نیا دماغ چاہیے جو دنیا پر اپنی موت کے بعد بھی اپنے اثر کو چھوڑ سکے اور اپنی خدمات کی وجہ سے اسے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اور جب قوم 20-30 سیکنڈ کی ویڈیوز کے نشے میں الجھی رہے گی، تب تک ایسے دماغ بھی اس پلیٹ فارم پر ہمیشہ کے لیے دفن رہیں گے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔